من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. دوستو، یہ سورہ بروج کی آیت 4، 5، 6 اور 7 پڑھی گئی ہے۔ آپ کے سامنے تفصیلی واقعہ نقل کر دیا گیا ہے کہ یمن میں حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بچہ دین الہی جو اس وقت عیسائی مذہب پر تھا، اس نے جادوگر اور راہب اللہ والے کے علم کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک پتھر شیر پہ مارا دعا مانگ کر کے کہ اگر راہب کا اللہ والے کا دین حق ہے تو اس کو مار دے۔ چنانچہ اس پتھر سے شیر مر گیا۔ یہ خبر پھیل گئی۔ اب اندھے آتے اس کے پاس دعا کرانے تو اندھے کے لیے دعا کر دیتا، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی، اس کی خبر دھیرے دھیرے وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ اس نے اندھے کو بلا کے، راہب کو بلا کے قتل کر دیا اور بچے کے بھی مارنے کی تدبیر کی۔ جو لوگ گئے اس کو پہاڑ پہ لڑکانے، خود لڑک کے مر گئے۔ پھر اس نے کہا لیا کہ اس کو دریا میں ڈبو۔ سمندر میں جو لوگ گئے ڈبونے وہ سب کے سب ڈوب گئے۔ یہ بچہ واپس آ گیا۔ جب بچہ واپس آ گیا تو اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس نے بتایا کہ میں اپنے مرنے کی تدبیر بتاتا ہوں، کہا لوگوں کو جمع کر دو۔ چنانچہ اس زمانے میں بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو بچے نے کہا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے مجھے سولی پہ لٹکاؤ اور یہ لفظ کہہ کر مجھے تیر مارو۔ کیا؟ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے، تب میں مر سکتا ہوں ورنہ نہیں مروں گا۔ چنانچہ اس بچے کو یہ کہہ کے تیر مارا گیا تو اس کے یہاں لگا تیر اور وہ شہید ہو گیا۔ لیکن اس واقعے کو دیکھ کے جتنا مجمع تھا سب کا سب ایمان لے آئے لوگ۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ ہم نے جو تدبیر کی تھی لوگ کے ایمان نہ لانے کی، وہی تدبیر ہمارے خلاف ہو گئی۔ سب لوگ ایمان لے آئے۔ جی، اب جب ایمان لے آئے تو اب بادشاہ نے ایک تدبیر کی۔ وہ تدبیر کیا کی کہ اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں لکڑی جمع کر کے خندق کھدوا کے آگ جلا دیا اور کہا کہ جو شخص اس بچے کے دین سے پلٹ جائے گا تو وہ ٹھیک، ورنہ سب کو اس میں جلا دیں گے۔ چنانچہ لوگ بچے کے دین پہ ایمان لائے اور سب کے سب چھلانگ لگا کے چلے گئے اس کے اندر۔ جی، سوائے ایک خاتون کے جس کے گود میں بچہ تھا، وہ کچھ جھجکی، یہ سب سنا چکا ہوں آپ کو۔ تو بچہ بول پڑا کہ ماں تو حق پر ہے، ذرہ برابر بھی اپنی طبیعت میں شک شبہ اور جھجک نہ رکھو۔ چنانچہ وہ بھی چلا گیا۔ اسی واقعے کو اللہ رب العالمین یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بادشاہ اور وزیر اتنے سنگ دل تھے، یعنی پتھر دل، کہ لوگ کو جھٹک رہے تھے اس میں، ان کے دل پر کوئی ترس
نہیں آ رہا تھا، اس کو اللہ پاک نقل کرتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ قتل اصحاب الاخدود، اخدود مطلب خندق، مارے گئے خندق کھودنے والے، النار آگ، ذات الوقود بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ اس پر بیٹھے، یعنی لوگ بیٹھ کے تماشبین ہو رہے تھے اور ان کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا۔ یہ اہل ایمان جلائے جا رہے تھے، لیکن ایمان جب انسان کو ملتا ہے تو اس آگ سے بچنے کے لیے دنیا کی آگ کوئی چیز نہیں ہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ وہ کرتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو یہ کچھ ہو رہا تھا تو ان کی سنگ دلی یہ تھی کہ اس جلتے ہوئے واقعے کو تو دیکھتے لیکن خود ایمان نہیں۔ اللہ کا شکر کیجئے کہ اللہ نے اپنی آگ سے، یعنی دوزخ سے ہم کو اور آپ کو بچایا ہے۔ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان، ہمیں اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، کہیے الحمدللہ، ورنہ ہم کہیں اور پیدا ہوئے ہوتے تو ہم بھی وہی کرتے جو وہ کرتے، کہ ہم نے انتخاب نہیں کیا ہے جنت کا، اللہ نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے۔ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کا انتخاب نہیں کیا ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی امت میں ہونے کا۔ یہ فضل کس کا ہے ہم پر؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ ہم اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں، اللہ اپنا نام ہماری زبان پہ جاری کر رہا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے پروا رہا ہے۔ ہم سجدہ نہیں کر رہے، مجھے کون ہے ناپاک؟ اللہ پاک اپنی جناب میں ہماری ناپاک پیشانی کو جھکانے کی توفیق دے رہا ہے۔ دوستو اس کا جب اقرار کیجئے گا تب ایمان کچھ تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا اور انسان کو شکر کی توفیق ملے گی۔ اللہ اسی کو کہا ہے، یعنی بادشاہ اور اس کے وزیر مشیر خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے نہایت سنگ دلی سے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور ان بدبختوں کو ذرا رحم نہ آتا تھا۔ اللہ اسی کو کہتے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، انہوں نے جو کچھ کیا بالمومنین مسلمانوں کے ساتھ شہود آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے بات آگے آئے گا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ ان کو سزا اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ کسی کا انہوں نے گھر چھینا، دولت چھینی، کوئی مکان کسی کا ہڑپ لیا، نہیں، صرف سزا اس بات کی دی گئی تھی کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ آج بھی دنیا میں ایک اللہ پر اور حضرت خاتم النبیین پر ایمان لانے والوں پر اس کی سزا مسلط کی جا رہی ہے۔ تو یہ کوئی پرانی نئی کہانی نہیں ہے، یہ پرانی کہانی ہے اور قیامت تک یہ کہانی جاری رہے گی۔ اصل میں اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنی ملاقات اور دیدار کے لیے منتخب کیا ہے، وہ آپ لوگ، اور کچھ لوگوں کو اپنے غضب کے لیے، قہر کے لیے، اپنے قہر کے ٹھکانہ جہنم کے لیے انتخاب کیا ہے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم سے اللہ اپنا کام لے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بس بابا